کرنل صاحب سے گفتگو جاری ہے اور بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے کیمپ 45 کے حوالے سے. آپ یقیناً یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ بھی اس ٹرانس میں چلے جائیں گے. کرنل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کرنل صاحب جب کیمپ 45 سے آپ واپس آئے 1974 میں آئے تھے آپ جی. تو اس کے بعد آپ نے یہ کتاب لکھی یا کیسے سلسلہ ہوا پھر ادب کا یا پھر آپ لکھنے میں کیسے آ گئے؟ جی جب وہاں سے ہم واپس آئے تو 74 1974 1974 کا عرصہ تھا. تو ظاہر ہے جب ہم لوگ واپس آئے تو ہماری ساری توجہ جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا آرمی میں وہ ضروری تھا. بہت پیچھے ہم رہ گئے تھے باقی لوگوں سے. بہت سارے کورسز ہوتے ہیں جیسے اسٹاف کالج کا کورس ہے, انفینٹری اسکول کے کورس ہیں, اگر وہ نہ کیے ہوں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو وہ پھر ساری توجہ جو ہے نا کچھ سال ان میں رہی. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے جب ہم ٹھیک ہو گئے کچھ ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر, تو پھر ادب کی طرف میں نے پریکٹیکلی عملی طور پر میں نے اپنے آپ کو بزی کیا. اور اس وقت میں نے پھر کتاب ایک پڑھی شہاب نامہ, قدرت اللہ شہاب صاحب کا. شاہکار ہے وہ تو اس میں پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ان کے حالات اور سیاسی جو منظرنامہ ہے سارا اس نے بڑی اچھی طرح اس نے بیان کیا ہے. ہر پاکستانی کو میں سمجھتا ہوں ہر نوجوان کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. اٹس این ایجوکیشن. تو اس کتاب کو میں نے پڑھا تو میں کافی جذباتی ہو گیا. تو ریٹائرمنٹ کے بھی عرصہ پھر نزدیک آ گیا. 1993 میں میری سروس جو ہے وہ 35 ایئرس پوری ہو جاتی تھی. تو جب میں ریٹائر ہوا تو واپس راولپنڈی آیا تو میں نے اپنے اندر ایک خلا محسوس کیا کہ ساری عمر جو ہمارا دوستانے رہے, جو ہمارا لگاؤ رہا وہ آرمی کے لوگوں سے تھا. ہمارے دوست و باپ بھی وہی تھے. تو واپس آ کے میں نے دیکھا میں تو تنہا ہو گیا ہوں, میں تو بالکل اکیلا ہوں, میں کیا کروں. اب دوبارہ نوکری کی بھی پیشکش تھی مجھے, پورٹ قاسم کراچی میں جاب مل رہا تھا ڈپٹی ڈائریکٹر کا. تو وہ میں نے ریفیوز کر دیا. میں نے کہا اتنے عرصے کے بعد میں پنڈی آیا ہوں تو اب میں یہاں سے باہر نہیں جانا چاہتا, یہاں کوئی کام ہے تو دے دیں. تو یہاں وہ اور بہت سے امیدوار ہوتے ہیں تو خیر وہ میں نے چھوڑ دیا. تو میرے دوست تھے پروفیسر ان دنوں گورنمنٹ کالج میں, شیخ عبدالواسی, ان کا شاگردوں میں سے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے ابھی ساتھی جو جیسے رویش ندیم ہیں اور اس طرح کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں. تو میں جب ادھر ان سے ملنے جاتا تھا تو وہاں پر بھی مجھے انہوں نے ترغیب دی کہ بھئی آپ اتنا عرصہ باہر اتنے مشکل حالات میں رہ کے آئے ہیں تو آپ کچھ اس کے اوپر لکھیں, اپنے آپ کو اپنا اظہار کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ ان کے توسط سے میں نے ادبی سرکل میں جانا آنا شروع کیا. تو سب سے پہلی انٹری پہ میری ہوئی حلقہ ارباب ذوق میں, موتی پلازا میں ان کا نیشنل سینٹر محفل ہوتا تھا. کل سب سن لینا یہ ان کو کہہ دینا دیجیے. تو وہاں پر دوستوں سے ملاقات ہو گئی. حمید شاہد صاحب تھے, ان سے ملاقات ہو گئی. امجد طفیل تھے, ان سے ملاقات ہوئی. اختر عثمان سے ملاقات ہوئی. عمران جہانگیر سے ملاقات ہوئی. تو پھر آہستہ آہستہ انفرادی طور پر بھی ان سے ملاقاتیں بڑھیں.
اور اولکا رباط میں آنا جانا شروع ہوا. پھر مشہور جگہ ہیں لیاقت باغ میں کہکشاں ہاں وہ ہوٹلز وغیرہ ہوٹل ہیں، ہیں. شنگریلا، کہکشاں، ہاں یہ وہاں سارے بھی ساتھ لوگ ساتھ. جو ہے شام بیٹھتے تھے تو نا. وہاں شام کو محفلیں سجتی تھیں، وہاں جا کر بیٹھ گئے، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی. تو ان محفلوں میں بھی انسان بہت کچھ سیکھتا سیکھتے ہیں، ہے، بالکل وہی بہت بڑی بالکل تربیت اس میں ہوتی کوئی ہے. شک نہیں. تو بہت ساری باتیں سن کے بھی میں نے ایک ادبی ماحول ڈائریکشن. مل گیا نا آپ کو، ہاں ایک ابھی ایک ایک تو میں نے ماحول مل اپنے گیا. آپ کو وہ پھر سے اس ماحول میں ایڈجسٹ کیا، اور میں دوستانے بھی ہو گئے، دوست احباب بھی ہو گئے، وہ خلا بھی ادبی پر ہو ماحول گیا، اور ادبی اور ماحول بھی ابھی مل گیا. ماحول بھی مل گیا. اور اس ماحول میں پھر ظاہر بات ہے ادب اور ٹیلنٹ تو تو پھر ظاہر بات اس ہے میں وہ. پھر میں نے سب سے پہلے کتاب جو میں نے تشکیل دی وہ تھی زندہ رہے گا پاکستان. اچھا. تو اس میں چونکہ واپس آیا تھا محب وطن کہ محب وطنی کی جذبات جو تھے وہ بہت تھے. تو پاکستان کی حالت کو دیکھ کر کچھ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا کہ ہم تو اتنی تکلیف کاٹ کے آئے ہیں، تو ہم جب واپس پہنچے تو میں نے کہا یہاں تو بڑا انقلاب آ چکا ہوگا، بڑا ایک سلسلہ ہو چکا ہوگا، آدھا ملک ہم نے اب کھو صحیح لیا ہے، ہے. صحیح ہے. لیکن یہاں پر وہ نہیں دیکھا میں نے، یہاں وہ حالت نظر نہیں آئی، بڑا قسم پرسی کی حالت تھی. تو پھر میں نے وہ کتاب لکھی. اس میں پھر وہ 71 کے تناظر میں کچھ واقعات اس میں نے درج کیے. پھر ملک کی صورتحال، جو مسائل، موجودہ اس وقت کی اس وقت کی صورتحال تھی، صورتحال سیاسی، سیاسی معاشی معاشی، وہ سارے اس میں نے رکھے. اور وہ دستاویز جو ہے وہ اس کو میں نے لکھا. اور امجد طفیل صاحب جو تھے اس وقت، ان کو میں نے کہا میں نے ایک کتاب لکھی ہے، تو چونکہ میرا پہلا وینچر ہے تو آپ ذرا پاس بیٹھ کے اس کو دیکھیں کہ یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو شائع کروں. نظر ثانی کی. تو انہوں نے نظر ثانی کی اور مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا آپ کا رویہ ہے، اس کو شائع کریں اور بھی لکھیں. تو وہ میری کتاب پھر شائع ہوئی. اس کے بعد وہ میرے نوٹس میرے ذہن میں جمع تھے. اور وہ آپ کو یعنی یہ پھر یہ کتاب جو ہے اس میں آپ کی پریکٹس ہو گئی تھی نا. جی پھر آپ کے لیے وہ آسانی ہو گئی. کل سے اس کو بند کر دیں، اس کا سن لیں، اس کو سن کے کہیں میں بزی ہوں، سن لیں، کوئی ایشو نہیں. اچھا. تو اس وقت میرے ذہن میں وہ تھا تو میں نے کہا لائٹ چلی گئی. ٹھیک ہے، کوئی آپ کنٹینیو کریں. تو میں نے وہ اپنے نوٹس نکالے، اپنی ڈائری دیکھی، تو ان کو میں نے جمع کیا، ترتیب دیا. اچھا اب انہیں دنوں میں کتاب آ چکی تھی صدیق سالک صاحب کی، میں نے ڈھاکہ ڈھونڈ کے دیکھا. اب میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ اب میں کتاب لاؤں گا، بڑی سملیرٹی ہے، ایک ہی سبجیکٹ ہے، ان کے بھی وہی خیالات ہیں، میرے بھی وہی خیالات ہیں، ایک زمانے کی وہ سارے واقعات وہ وہی رہیں گے. بالکل اٹینڈ کر لوں. کر لیں نا، میں نے آپ سے پہلے کہا اٹینڈ کر کے کہیں بزی ہوں. ہلو جی ٹھیک ہے، خیریت ہے، خیریت ہے. یار میں تھوڑا سا بزی ہوں، دوست آئے ہوئے ہیں گھر میں، تو ان کے ساتھ ذرا بیٹھا ہوں. یہ تو پوچھنا نہیں ہوتا. ہاں چلو. ہاں ارے یار گھر میں ہی ہوں، دوست آئے ہوئے ہیں، ان سے ذرا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں پھر کروں گا بات. اوکے. ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے، اوکے. یہ اچھا بات کر لی، ورنہ یاد ہی رہتا ہے. اچھا، آپ نے جو ہے وہ سملیرٹی کی بات کر رہے تھے. جی وہ میں نے کہا کہ یہ اب اس کتاب کو میں لاؤں تو
کوئی اچھا تاثر نہیں ہوگا. پھر میں کہا میں تھوڑا تبدیل کرتا ہوں، اب یہ پلاٹ کو میں تبدیل کرتا ہوں. تو ان کی جو کتاب ہے وہ ڈائری نامہ ہے، اگر آپ نے پڑھی ہے جی جی تو وہ وار ڈائری ہے. انہوں نے مختلف وہ خود تو ڈھاکہ میں تھے اور ISPR کے وہ ریپریزنٹیٹیو تھے، صحافی تھے. تو فرنٹ لائن انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. انہوں نے یونٹوں کی ڈائریوں سے واقعات اکٹھا کر کے تو اپنے سیاسی تسلسل کو برقرار کر کے انہوں نے وہ کتاب بنائی. تو میرے پاس چونکہ ڈائریکٹ آبزرویشن تھی فرنٹ لائن میں ہر جگہ پر اس میں پارٹیسپینٹ تھا، تو پھر میں نے کہا کہ اس کو میں کیمپ 45 کو یادداشتوں کی شکل میں لاتا ہوں، ان سے بھی مختلف ہو جائے گی اور کتاب میں سارے واقعات بھی آ جائیں گے. تو پھر میں نے اس کا انداز تھوڑا بدلی کیا، اس کو چینج کر کے میں نے اپنی یادداشتوں کے ساتھ ملا کے وہاں کے جو واقعات تھے، وہاں کے جو سلسلے تھے وہ بیان کیے. اور الحمدللہ وہ کتاب بہت چلی، بڑی مشہور ہوئی اور لوگوں نے پسند کیا. اچھا، اس کی پسندیدگی کے بعد اب آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آپ کی مزید یادداشتیں جو ہیں وہ سوانح عمری یا اپنا کوئی خود نوشت لکھنے کا کوئی ایسا کوئی پائپ لائن میں ہے یا ابھی بھی؟ ابھی بالکل حال ہی میں کچھ 2 ہفتے پہلے میری کتاب آئی ہے مشق جاں کے نام سے. ٹھیک. تو اس میں میں نے اپنی زندگی کے واقعات اس میں میں لکھے ہیں، میری یادداشتیں ہیں. اور اس میں جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں ضروری حصہ اس کا جو ہے وہ ادبی دنیا کا ہے. اچھا. یعنی میرا جو ادبی دنیا کے تاثرات ہیں، دوستوں کے ساتھ میل ملاپ ان کے ساتھ، اور پھر میرا اس فیلڈ کے اندر پبلشنگ میں آنا اور پھر کتابوں کا پبلش کرنا. ایز اے پبلشر میری کیا ریپوٹیشن بنی، اور یہ سارے پھر اس کتاب میں نے جمع کیے ہیں. اور اسے بھی جنہوں نے ابھی تک پڑھا ہے بڑی اچھی فیڈ بیک ہے، لوگ بہت پسند کر رہے ہیں. تو مجھے یقین ہے یہ بھی کیمپ 45 کی طرح کافی مشہور ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا کرن صاحب، جہاں آپ کی ان کتب کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کی تخلیقات جو کہ مطلب شاعری کی پہلی کتاب کون سی آئی؟ اور یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے. شاعری کی میری کتاب تھی نظموں کی، جس کو میں نے تپش کے نام سے جمع کیا تھا. تو کامران صاحب تھے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل. تو انہوں نے میری نظمیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی کوشش ہے، تو آپ اس کو، چونکہ بیسیکلی نظم کا آدمی تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ شائع کریں. تو میں نے حمید شاہ صاحب سے ذکر کیا کہ میں یہ کتاب شائع کرنا چاہتا ہوں، تو میں کہاں کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں، میں شائع کرا دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کتاب ان کو دے دی اور حمید شاہ صاحب قریباً 2 سال تک مجھے کوئی فیڈ بیک نہیں ملی کہ میری کتاب کا کیا ہوا. پھر میں نے انہیں کہا کہ اب تو بہت عرصہ ہو گیا، تو میری کتاب اب کس مرحلے میں ہے؟ انہوں نے کہا یار اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شوکت واسطی صاحب کو میں نے دی تھی چھپنے کے لیے، ان کا ادارہ ہے، تو بس وہ کوئی فیڈ بیک دے نہیں رہے. تو آپ مجھے 2 ہفتے دیں پھر میں کرتا ہوں. 2 ہفتے کے بعد انہوں نے کتاب کی خوشخبری مجھے دی کہ بھائی کتاب آپ کی جو ہے نا وہ پریس میں چلی گئی ہے، وہ بیمار تھے اس لیے یہ ہو نہیں سکا. بہرحال وہ کتاب آ گئی میری. تو تپش کے نام سے میری نظموں کی پہلی کتاب ہے. اچھا اچھا. یہ کس سن میں شائع ہوئی؟ یہ 1998 میں. اچھا، 1998. 1998 میں. اچھا. یہ تو آپ کی پہلی جو تخلیق تھی جو کہ شائع ہوئی اور تپش کے نام سے ہوئی. یہ حرف اکادمی کا کیا سلسلہ؟
جو یہ پبلشنگ ہاؤس جو ہے. تو انہی دنوں میں مجھے پھر حمید شاہ صاحب نے کہا کہ کرنل صاحب بات یہ ہے کہ ایسے پبلشر ہیں نہیں، جو ہیں وہ اس طرح تنگ کرتے ہیں، ہاں ٹائم لگاتے تو ہیں. ٹائم لگ جاتا ہے، پھر ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو ایسا کریں کہ آپ ایک ادارہ بنا لیں پبلشنگ کا. تو انہوں نے پھر نام تجویز کیا خود ہی مجھے. اچھا یہ عرب اکیڈمی. ہاں، حرف اکیڈمی کے نام سے انہوں نے مجھے گھر میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ اس نام سے بنا لیں، اور یہ اس کا لوگو ہے. انہوں نے وہ بنا دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ہو گیا ہے تو پہلی کتاب میری چھاپو. میں نے کہا لائیں، کتاب لائیں. تو ان کی پہلی کتاب تھی، ان کی تو پہلی نہیں تھی مگر میرے ادارے کی پہلی کتاب تھی جو میں نے شائع کی، ادبی تنازعات کے نام سے. اچھا وہ بڑی کمال اور کتاب تھی. بڑی وہ رؤوف امیر مشہور. صاحب نے، ہاں رؤوف امیر صاحب کی جو تھی مؤلف وہ تھے، انہوں نے یہ ساری جو ہے یہ ان کے کتاب مضامین جو ہے ترتیب دی. ہاں بڑی، یہ پھر کتاب بڑی مشہور ہوئی. اور بلکہ حرف اکادمی کو مقبول عام بنانے جی میں اس متعارف کتاب کا اس کتاب کا بڑا ہاتھ ہے. ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ کتاب اس پر مجھے بڑا فخر ہے کہ میرے ادارے سے چھپی. بہت ہی خوبصورت کتاب. اس میں کوئی شک نہیں. وہ حالانکہ مضامین ہیں لیکن شاہ صاحب کے مضامین ہیں، لیکن وہ آج بھی یقین کریں کہ میں دیکھ کے آیا، یعنی کہ میں دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے جو مضامین کے، واقعی وہ ایک شاہکار ہے اس میں بلا شبہ جو ہے. اور وہ اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں کبھی گائے بگائے جو ہے نا، وہ بڑی اس کا ہر بار پڑھے نا آپ تو وہ مضامین کا الگ ہی لطف ہے اس کا. تو یہ ان کا یہ ڈائریکشن مجھے ان کی ایڈوائس پر ہوئی. پھر انہوں نے ساتھ ہی مجھے ایک اور کتاب دی، رؤوف امیر کے دیباچے. تو پروفیسر رؤوف امیر کی کتاب بھی میں نے شائع کی، اور اس کے بعد وہ بیچارے رہے نہیں، ان کی وفات ہو گئی. لیکن میرے ادارے سے ان کی یہ کتاب بھی شائع ہوئی، اور وہ دیباچے بھی بڑے مزے کے ہیں، پڑھنے والے ہیں. تو یوں پھر سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے کیمپ 45 کی. پھر اس کے بعد میری ایک اور کتاب تھی نظموں کی، دل خاموش سوالی سائیں، وہ بھی میرے ادارے سے شائع ہوئی. اور اس کتاب کی رونمائی اختر عثمان صاحب جو تھے نا، انہوں نے مجھے کہا اور میں کراؤں گا اس کی رونمائی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے رونمائی کرائی یہاں پر پریس کلب میں. افتخار عارف صاحب صدارت کر رہے تھے. تو وہاں پر اختر عثمان صاحب نے نا جو اپنا تنقیدی ہاتھ ہے وہ رکھ دیا. حالانکہ تقریبی رونمائی میں تنقیدی نہیں ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے اس فنکشن کے دوران اس کتاب کو بھی ادھیڑا اور مجھے بھی. اور مجھے لگا کہ میں ہلکا اور باب ذوق کے کسی سیشن میں بیٹھا ہوں. تو خیر افتخار عارف صاحب نے تعریف کر کے کچھ اور نظریے سے بات کر کے کمپنسیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی میری. تو لیکن مجھے پتہ چلا کہ کتاب شائع کرنا ایسا نہیں ہے کہ گھر سے اٹھا لائے اور شائع کر دی. اس پہ غور و خوض کی ضرورت ہے، بڑا اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ معیاری کتاب، معیاری تخلیق ہونی چاہیے. یہ اختر عثمان کی اس تنقید سے میں نے یہ اپنے آپ کو سکھایا. تو بہرحال وہ کتاب یعنی آپ تنقید کی بھٹی سے، اختر عثمان صاحب کی تنقید کی بھٹی سے میں نکلا ہوں. اور پھر اس کے بعد تو پھر چمکنا تھا نا. تو اس بھٹی سے نکلا ہوں. مجھے یہ اچھا لگا کہ تنقید مجھے بری نہیں لگتی. تنقید برائے اصلاح تنقید تو بری نہیں ہے. تو جب تنقید ہو جائے تو آپ ان پہلوؤں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہاں وہ امپرومنٹ کی جو ہے وہ گنجائش. وہ اس کے بعد پھر میں لگاتار لکھ رہا ہوں. الحمدللہ آج دن تک میری 14 کتابیں ہو گئی ہیں. اچھا آپ کی 14 کتابیں میری ہیں، جس میں 9 شعری مجموعے ہیں اور 5 نثری کے. اچھا. اور نثری کتاب بھی میری ایک آپ کو میں بتاؤں
کہکشاں کے نام سے آئی تھی. کہکشاں کے نام سے میری کتاب یہ ہے، اس میں ادبی خاکے ہیں دوستوں. وہ میں نے پڑھے ہیں جی، پڑھے نا. ہاں جی تو میں نے کہا کہ اتنے میرے دوست ہیں، ان کا کوئی ذکر لیکن میں تو اس میں کروں. آپ نے بڑا محبت والا اور پیار والا وہ سارا رویہ انداز دکھایا ہی ہے. محبت کا ہے. وہ چند ایک لوگ، بہت ہی کم چند ایک لوگوں کو وہ شاید اپنے متعلق اظہار اچھا نہیں لگا، لیکن جنرلی ابھی تک لوگ بڑے خوش ہیں. اور وہ روش ندیم صاحب کا تو بڑا خوبصورت مضمون اس کے اوپر زندہ رہنے والا مضمون ہے جو انہوں نے شائع کیا ہے. اور میری اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ شاعر نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، لیکن وہ جو 50-55 شخصیات ہیں ادبی، وہ اس میں محفوظ ہیں، زندہ ہیں. اور وہ جو آج ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، جیسے یہ مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں، تو وہ بڑی ایک مددگار کتاب ہے. ان کا تعارف جی بالکل ایسے کر ہی. رہے ہیں. اچھا، اب ہم نے مقالات کا ذکر کیا ہے، تو کرن صاحب آپ تک کتنے مقالات